الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى كساتها فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل الى آخر الحدیث. مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو، مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے. مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے. کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو، کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے. چار مانگی نہ مائی آنچل اوڑھا کے، گود میں ستالی مائی دودھوا پلا کے. چار مانگی نہ مائی آنچل اوڑھا کے، گود میں ستالی مائی دودھوا پلا کے. جاگی جاگی کیلی بیہنیا ہو، جاگی جاگی کیلی بیہنیا ہو کہ نین واسنین برسے. کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے. دودھوا پیلا کے مائی کینو جابان ہو، آپن بانا کے ہم کا دہلو احسان ہو. دودھوا پیلا کے مائی کینو جابان ہو، آپن بانا کے ہم کا دہلو احسان ہو. کیسے بھولی توہری، کیسے بھولی توہری احسنوا ہو کہ نین واسنین برسے. کہ تان کو نہ بھاوے گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے. مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو، مائی بھی نہ سونا گھر اگنوا ہو کہ نین واسنین برسے. اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ امت محمدی کے اوپر اتنی بڑی پریشانی، تکلیفیں کیوں ہیں؟ آج زمین کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ فساد کیوں پیدا ہوا؟ یہ پریشانی، یہ تکلیفیں کیوں آئی؟ آج امت محمدی لاچار ہیں، بے بس ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی مدارس محفوظ نہیں، ان کی ماں اور بہنیں محفوظ نہیں، عبادت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، پردہ کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اذان دینے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ آخر کیوں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ کورونا نام کی بیماری ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ یہ طرح طرح کی عذاب، یہ طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ ایک کے بعد دیگر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانی آتی رہتی ہیں، تباہ کاریاں آتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کارن ہے؟ کیا ریزنز ہے؟ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم تقریر کو بیان کریں، آپ قرآن سے سوال کیجئے، آپ حدیث سے سوال کیجئے کہ آج مسلمانوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آج امت محمدی، جس امت کو خیر الامت قرار دیا گیا ہو، آج وہی امت ذلیل و خوار کیوں ہے؟ رسوا کیوں ہے؟ بے بس کیوں ہے؟ سوال کرے، قرآن سے، حدیث سے سوال کرے۔ میرے بھائیو، زمین کے اندر کیوں بگاڑ پیدا ہوا؟ اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمانڈ کے اندر، زمین کے اندر، دنیا کے اندر یہ فساد کیوں پیدا ہوا؟ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ یہ تباہ کاری کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن سے سوال کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین کے اندر جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، زمین کے اندر جو تمہیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو تمہیں تباہیاں آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو تمہیں تکلیفیں، مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ جو بھی تم کام کرتے ہو اپنے ہاتھ سے کرتے ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک کے بعد دیگر پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھ کا کمائی ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ قرآن سے سوال کرو میرے بھائی، سوال تو کرو قرآن سے کہ قرآن، یہ کرونا وائرس کیوں آیا؟ مصطفیٰ فرمان سے سوال کیجئے، حدیث سے سوال کیجئے کہ کرونا جیسی بیماری کیوں اس کائنات کے اندر آئی؟ یہ حدیث جواب دیتا ہے، یہ حدیث تو جواب دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کرونا کیوں آیا، یہ بیماری کیوں آئی، یہ کینسر جیسے بیماری کیوں آئی، یہ ٹائیفائڈ بیماری کیوں آئی، یہ برین مریاں کیوں آئی، یہ ٹیومر کیوں آئی، یہ بیماری کیوں آئی؟ قرآن سے سوال کیجئے، حدیث سے سوال کیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا۔
سوال کیجئے، جواب آپ کو ملے گا کیا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يؤمنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرہ کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، گندگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، گندے کام کیے جانے لگے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر فساد اور گندے کام کیے جانے لگے، فحش کام کیے جانے لگے، زناکاری عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، اور لوگ اس کو کھلم کھلا کرنے لگے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. تو اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، ایسی ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ اس سے پہلے ان کا باپ دادا نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ کرونا کیوں آیا؟ یہ بیماری کیوں آئی؟ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر عریانیت پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، غلط کام کیے جانے لگے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا کہ اس کا نام بھی اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا. سوال تو کیجئے ہمارے باپ دادا سے، 70 سال کے جو ابھی مربی حضرات ہیں ان سے سوال کیجئے، ہمارے دادو سے سوال کیجئے، ہمارے ابا حضور سے سوال کیجئے کہ آپ نے کبھی کینسر بیماری کا نام کبھی سنا ہے؟ سوائن فلو کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ ڈینگو بخار کا کبھی نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا میرے بھائی. یہ جو پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، یہ طرح طرح کی بیماری، یہ کرونا جیسے بیماری اور کتنے خطرناک بیماری اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر نازل کرے گا. جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر عریانیت پھیل جائے، کیسے میرے بھائیو ذرا غور کیجئے. لڑکی تو آج پردہ نہیں کرتی ہے، جس چیز کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی چہرہ کو بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، اپنے غریبات میں پورے بدن کو ظاہر کرتی ہیں. وہ لڑکیاں آج بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، وہ لڑکیاں طرح طرح کی کریم استعمال کرتی ہیں، میک اپ استعمال کرتی ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں. اے میری ماں اور بہنوں تو سن لینا، اے میری بہنیں سن لینا، اے میری ماں سن لینا، قیامت کے دن یہی خوبصورتی تمہیں جہنم میں لے جائے گی جو تم نمائش کر کے چلتی ہو. یعنی اپنے چہرہ کو لوگوں کے سامنے نمائش کرتی ہو، اپنے چہرہ کو لوگوں کے سامنے تم دکھاتی ہو، لوگوں کے سامنے اپنا بدن تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہو. سن لینا، یہی چہرہ، یہی بدن، یہی صورتی تمہارے قیامت کے دن جہنم کے سبب بن جائیں گے. طرح طرح کے کریم استعمال کرتے ہیں. ایک کلوٹھی عورت بھی ایسا لگ رہا ہے میرے بھائیوں جیسے سفید لڑکی ہے. کلوٹھی لڑکی اتنی بہترین سے میک اپ کرتی ہیں، پہچان ہی نہیں پائیں گے. میرے بھائیوں تو غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاسیۃ عاریۃ موملۃ مائلۃ رؤوسہن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاسیۃ عاریۃ، ایسے کپڑا پہننے والی عورتیں، ایسے لباس پہننے والی لڑکیاں، جو لڑکیاں لباس کو پہنتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کپڑا ہی نہیں پہنی ہوئی ہو، یعنی پورے کے پورے بدن نظر آ رہی ہیں. وہ تمام لڑکیاں سن لیں جو اپنے بدن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کپڑا ہی نہیں پہنی ہوئی ہے.
یعنی ننگے کی طرح لگتا ہے، وہ عورت کے 100 لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو اپنی طرف نوجوانوں کو مائل کرتی ہیں، نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لڑکیاں تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں تو دور کی جانے کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی خوشبو بہت دور دور سے آتی ہے۔ کیا بتاؤں میرے بھائی، لڑکی تو لڑکیاں ہیں، آج لڑکے بھی فیس واش استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی بنا دیتے ہیں۔ کوئی تو نائی کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا آدھا بال اڑا دو سر سے، کوئی کہتا ہے کہ آدھا گنجا کر دو، آدھا بال رہنے دو، کوئی تو کہتا ہے کہ سنیل نارائن کی طرح بال کٹوا کے دو، کوئی کہتا ہے کہ سلمان خان شاہ رخ خان جیسے بال بنا کے دو، کوئی کہتا ہے کہ غزنی کی طرح بال بنا کے دو، تو کوئی کہتا ہے کہ سور اور بھالو کی طرح بال بنا کے دو، بالکل گھوڑا جیسا لگ رہا ہے۔ آج میرے نوجوانوں کو دیکھو میرے بھائیوں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹائل ہے مولانا صاحب، یہ اسٹائل ہے، پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹائل ہے۔ یہ اسٹائل کرنے کے یہی تمہیں ملا تھا اور کوئی چیز نہیں ملی تھی، یہی اسٹائل ہے کہ تم غریب کی طرح بالکل چامر کی طرح تم زندگی بسر کرو، پھٹی ہوئی پینٹ کو پہنو، لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھاؤ اور تم کہتے ہو کہ یہی تو اسٹائل ہے۔ کہاں کا اسٹائل ہے میرے بھائیوں؟ یہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے رسول کی نقل نہیں ہے۔ آج بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیا گیا، آج بے پردی زنا کے نام کو فیشن کا نام دے دیا گیا، آج طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے لگی ہیں، اس کا فیشن کا نام دے دیا گیا۔ آج واٹس ایپ کا دور آ گیا، آج فیس بک کا دور آ گیا۔ فیس بک اور واٹس ایپ میں لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل تو سامنے آ جاتے۔ میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ جبال تہامتا فیضع اللہ عز وجل ہباء منصورا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، جو پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئے گا، بہت سارے نیکی لے کر آئیں گے، قیامت کی دن نیکی لے کر آئیں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، یہ لوگ تسبیح بیان کرنے والے، کتنی نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنصُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا، ان کی نیکیوں کا ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پہاڑ جیسے نیکی لے کر آئیں گے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ پوری طرح سے تباہ و برباد کر دے گا، وہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا، ان کی نماز برباد، ان کی زکات برباد، ان کا حج برباد، ان کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گے، اچھے کام برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کن لوگوں کی بات کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی بتا دیجئے، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون نحن نعلم، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی آگاہ کر دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے ان لوگوں کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اما انہم، اے میرے
میرے صحابہ کرام وہ تم ہی میں سے تمہاری برادری کے لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ تمہارے جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، صدقہ کرنے والے ہوں گے، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالی برباد کر دے گا۔ کیوں برباد کر دے گا؟ ابھی تک تو اس جواب نہیں ملا ہے۔ کیا سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ جو رات جاگ جاگ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ تقریر سنتے ہیں، بہت لمبے دیر تک ہم تقریر سنتے ہیں، عصر سے لے کر ابھی تک ہم تقریر سن رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ روزہ بھی برباد، نماز بھی برباد، حج بھی برباد، صدقہ خیرات بھی برباد، تمام کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا، ان کی نیکیاں اسی لیے برباد ہو جائیں گی جب ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، گناہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس موبائل ہوتا ہے تو موبائل رات کو موبائل دیکھتا ہے، موبائل میں گندے گندے تصویر دیکھتے ہیں، موبائل میں گندے گندے فوٹو دیکھتے ہیں، موبائل میں ننگے ننگے ویڈیو دیکھا کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالنے والے وہ ویڈیو دیکھا کرتے ہیں، طرح طرح کی لڑکیاں جو رنڈیاں ہیں ان تمام رنڈیوں کی تصویر کو دیکھا کرتے ہیں، اس طرح کے گندے گندے تصویر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوہا، ان کی نیکیاں اسی لیے برباد ہو جائیں گی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، یعنی لیف کے اندر ہوتا ہے، کمبل کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں میں بھی یہی ہے، وہ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے گھنٹہ در گھنٹہ کیا کرتے ہیں؟ سیریل دیکھا کرتی ہے، فلم دیکھا کرتی ہے، اور شوہر کے ساتھ جھگڑا بھی کرتی ہے۔ یہ آج ہماری سوسائٹی میں تباہ کاریاں، آج ہماری ماں اور بہنوں بھی بگڑ چکی ہیں میرے بھائیوں۔ وہ تو لڑکیاں جنت میں نہیں جائے گی جو بے پردگی گھوم رہی ہو، وہ نوجوان بھی نہیں جائے گا، وہ آدمی نہیں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرام کرنے والا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں گناہ خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ کے پاس موبائل ہو، آپ رات کو اکیلا ہے، کسی دوست کے ساتھ ہیں، آپ ذرا ہٹ کے گئے، کہیں پر گئے اور اکیلا تنہائی میں ہیں، اس وقت آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کیجئے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تمہارے دل کی تو دور کی بات ہے، تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ جب راستے میں چلتے ہیں، نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندے ہم نے تمہارے کندھے کے اوپر 2 CCTV کیمروں کو ہم نے فٹ کر دیا۔ اب CCTV کیمرہ ہمارے کندھے پر ہے، تم جو بھی کام کرتے ہو، شراب پینے کے لیے جاتے ہو، اس وقت تم یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تم زنا کرنے کے لیے جاتے ہو، یہ سمجھ لینا کہ ہم اکیلا ہیں، اندھیرا میں ہیں، ہم اندھیری میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہے، میری بہن بھی سو رہی ہے، میرا باپ بھی سو رہا ہے، میری بیوی بھی سو رہی ہے، یہ تمام کے تمام پریوار، تمام کے تمام رشتہ دار سو رہے ہیں۔ اس وقت تم اللہ کو یاد کر لینا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے اوپر نظر رکھتا ہے. جہاں کہیں بھی تم جاؤ, جہاں بھی جاؤ, اللہ تعالیٰ تم کو فالو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, میرے بندے ہم نے تمہارے اوپر 2 لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا. ایک کا نام ہے کرامن تو دوسرے کا نام ہے کاتبین. یہ کرامن کاتبین تمہارے ہر کام کو لکھتا ہے, ہر حرکت کو لکھتے رہتے ہیں, ہر تمام چیزوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بھائی. غور کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کرونا کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ جب کوئی سماج, کوئی سوسائٹی گندے کام میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کورونا جیسے بیماری کو بھیج دے گا, مسلط کر دے گا. سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ مل گیا. چلیے اب دوسرا سوال کیجیے حدیث سے کہ اے حدیث, یہ ظالم حکومت کیوں آئی؟ ظالم حکومت کا مطلب بنگلہ میں کہتے ہیں اس کو اتچاری شاشک. ہم بنگلہ میں اس کو کہتے ہیں اتچاری شاشک. تو ظالم حکومت کیوں آئی؟ میرے بھائیوں, انیس جیسے لڑکے کو بہروپیاں بن کر, نکلی پولیس بن کر گولی سے اڑا دیا کیا؟ کوئی مقدمہ نہیں. اگر یہی کام کوئی مسلمان کرتے تو پورے سوشل میڈیا کے اندر ٹہل کر مچ جاتا. ذرا غور کیجیے میرے بھائی, یہ ظالم حکومت کیوں آئی ہے؟ اس کا بھی جواب سن لیجیے. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ. جب کوئی قوم ناپ تول میں دھوکہ دڑی شروع کر دیں گی, جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گی, تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ 3 پریشانیاں مسلط کر دے گا, 3 مصیبتیں مسلط کر دے گا, 3 پریشانیاں مسلط کر دے گا. نمبر 1 بالسنینہ, قحط سالی کا دور آ جائے گا, سوکھے کا دور آ جائے گا. وشدت المعونہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معیشت, تمہارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دے گا. وجور السلطان علیہم, تمہارے اوپر ظالم حکومت کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا. ظالم حکومت آ جائیں گی, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, کیا عبادت کرے نہ کرے, مسجد میں تالا بند کر دیا. چلو اب سجدہ کرو مندر کے سامنے, کسی بت کے سامنے, چلو ہندو بن جاؤ, یہ بن جاؤ, وہ کرو, یہ کرو. میرے بھائیوں غور کیجیے, یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گے, یہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مصیبتیں مسلط کر دے گا. اور سب سے خطرناک مصیبت کیا ہے؟ ظالم حکومت آ جائے گی. کتنے بھی تم دوسرے کو ووٹ دو لیکن تمہاری مدد ہونے والی نہیں ہے. ظالم حکومت آ جائیں گے, صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے, ناپ تول میں دھوکہ دڑی شروع کرنے کی وجہ سے, ناپ تول میں جھوٹ فساد بولنے کی وجہ سے. وزن میں آج جھوٹ بولتے ہیں. آپ جائیے کاروبار میں, جو بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ব্যবসা করছে যারা, دیکھیے گا دکان میں جا کے 100 روپیہ میں ایک چیز خریدا, اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب اس کا قیمت کتنا ہے, تو کہے گا اللہ کی قسم میں 150 روپیہ میں خریدا ہوں, 200 روپیہ میں بیچوں گا. ناپ تول میں بھی دھوکہ دھڑی. جب وزن کرتے وقت, جب وزن کرتے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتا ہے, اور جب لوگوں کے پاس لیتا ہے تو باری کر کے لیتا ہے. یعنی ناپ تول میں دھوکہ دڑی شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے
ظالم حکومت آ جائیں گے. آج ظالم حکومت اگر ہے تو تجارت کرنے والے کی وجہ سے، بزنس کرنے والے کی وجہ سے، ناپ تول میں دھوکہ کرنے کی وجہ سے. نمبر 3، اچھا جب بارش کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتا. بارش کی جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں گرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب فرمایا. اس کا بھی جواب آپ کو حدیث میں ملے گی. چلیے آپ جائیے حدیث کے اندر دیکھیے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب کوئی قوم زکات کو دینے میں ہیرا پھیری 420 شروع کر دیں گی، جب کوئی قوم زکات کو نہیں نکالے گی، اپنی مال و دولت سے زکات کو نہیں نکالے گی، اپنی دولت سے زکات نہیں نکالے گی، اپنے مال سے زکات کو نہیں نکالیں گے، جب کوئی قوم کاروبار سے یعنی زکات کو نہیں نکالے گی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو اٹھانے گا. اللہ اکبر، آسمان سے بارش کو اٹھانے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، حالات ایسے ہو جائیں گے، حالات ایسے ہو جائیں گے اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمان کے اندر، زمین کے اندر، دھرتی کے اندر ایک یعنی بے جوان جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش نہ نازل کرے. آج جو بھی تھوڑی بارش ہو رہی ہے، تھوڑا پانی گر رہا ہے آسمان کے اوپر سے، یہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ جاندار کے لیے، یہ بے زبان کے لیے، بال یعنی گائے بال بکری، یہ تمام چیزوں کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ہے، یہ مطیع الرحمان کی بات نہیں، یہ حدیث بات کرتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، حالات ایسے ہو جائیں گے اس کائنات کے اندر، بہائم یعنی چوپائیاں اگر نہ ہو اس کائنات کے اندر، بال بکرا بکری اگر نہ ہو، بیل گائے بکرا بکری نہ ہو تو اس کائنات کے اندر ایک قطرہ بھی بارش نہ گرے. چلیے حدیث سے یہ بھی سوال کیجئے کہ اے حدیث، آج لوگوں کے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ آج لوگوں میں بگاڑ کیوں ہے؟ آج مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ جھگڑا فساد کیوں ہے؟ آج مسلمان میں دینی دشمنی بن چکا ہے، کیوں؟ وہ بھی تو سوال کیجئے، جواب آپ کو ملے گا. چلیے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، میری امت جب تک کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے تب تک ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور جب میری امت قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے اس وقت ان کی تیا پانچا ہو جائے گا، وہ جماعت میں گروہ میں بڑھ جائیں گے. آج میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے علماء کی کیا عزت رہ گئی. آج علماء کی قدر نہیں کرتے، آج علماء حضرات کی عزت نہیں کرتے. ایک ان پڑھ گاور کالج اسکول میں پڑھنے والا ان کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن علماء کی عزت نہیں کرتے. قرآن اور حدیث کی مہارت رکھنے والا، قرآن اور حدیث کو پڑھانے والا، جس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، 20 سال تک جو
حدیث پڑھا رہا ہو، 20 سال سے جو بخاری پڑھا رہا ہو، آج اس کی توہین ہو رہی ہے، آج ان کی بے عزتی ہو رہی ہے. آج یہ کالج کا اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے اور ان کو ہم سر کے اوپر اٹھا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج یہ توہین ہے. جب علماء حضرات کی توہین ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ برباد کر دے گا. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ اچانک لوگوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا. لوگوں سے اللہ تعالیٰ اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا، چھین لے گا نہیں، قبضہ نہیں کرے گا. وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو قبضہ کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی ایجوکیشن کو اٹھا لے گا. بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، حضرت یعنی علماء حضرات کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، ان کو قبضہ کر لے گا، چھین لے گا. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، بڑے بڑے علماء جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب ان کی عزت نہیں ہوگی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ نیتاؤں کو، لوگ گاور لوگوں کو، لوگ جاہل لوگوں کو نیتا مان لیں گے، یعنی جاہل لوگوں کو عالم بنا لیں گے. اور کیا فَاسْئِلُوا، اس سے سوال کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم سے وہ فتوا دے گا. کون فتوا دے گا؟ جس سے سوال کیا گیا. کیا مطلب کہ سائل فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، سائل یعنی سوال کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. আমার কথা বুঝতে পারছেন পুরো তো নাকি? মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, যদি না বুঝতে পারেন কোনো কথা তাহলে বুঝবেন যে হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি না. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ جاہل لوگوں کو، گاوار لوگوں کو نیتا بنا لیں گے، عالم بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، اس وقت وہ سوال کا جواب دے گا. آج کل دیکھیے میرے بھائیوں، ایک پان بیچنے والا بھی فتوا دے رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ رکشہ چلانے والا بھی فتوا دے رہا ہے. آج بکری چرانے والا بھی فتوا دے رہا ہے، یعنی جس کو ہم چروا کہتے ہیں وہ بھی آج فتوا دے رہا ہے. میکینک بھی آج فتوا دے رہا ہے، سائیکل مستری آج فتوا دے رہا ہے، ہر کوئی فتوا دے رہا ہے. عالم کی عزت نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں. عالم سے تو سوال نہیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ ایک علامت الدہر نکل چکا ہے. آج اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا لوگوں کے سامنے آج ہیرو ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے وائرل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو مسیحا مانتے ہیں. بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے اس کو. ایک عالم کی عزت ہونی چاہیے. جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو اس کو عالم بنا چکے ہم. جو قرآن نہیں جانتا، قرآن کو کیسے پڑھا جائے، حدیث کی عبارت صحیح سے تلفظ بھی نہیں آتے ہیں ان کو، حدیث کی عبارت بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. آج اس کو ہم اونچے مقام پر پہنچا دیا. اور مدنی جو مدینہ سے فارغ کر کے ایک شاگرد، ایک علماء، ایک عالم 20 سال تک مدرسہ میں پڑھنے کے بعد، ماں باپ سے، اپنے پریوار، اپنے خاندان سے دور رہنے کے بعد ایک عالم بن کر جب آتا ہے تو اس کی ہم عزت نہیں کرتے. اگر عالم سے کوئی چوک ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو کیا کرتے؟ مولوی صاحب آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں پانی اٹھایا ٹنکی سے؟ مولوی صاحب جھاڑو کیوں نہیں لگائے؟ مولوی صاحب یہ کرنا چاہیے تھا، مولوی صاحب وہ کرنا چاہیے تھا. آج عالم کی عزت نہیں ہو رہی ہے بھائی. اب ذرا سوچئے، صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول ذرا جھاڑو تو دیجئے؟ کہا تھا صحابہ کرام نے. آج تم کیوں عالم سے یہ تمام کام کروا رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ علماء حضرات ہیں یہ؟ اور کون علماء حضرات
اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی راہ کو یعنی جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی لڑکا دین حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جب جاتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے. صرف یہی نہیں ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، یعنی فرشتہ بھی ان کے لیے پر کو بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتہ کا مقام جانتے ہیں آپ؟ جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے، جو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے بغیر کچھ کام نہیں کرتا ہے. وہ فرشتے ایک عالم کے لیے، طالب علم کے لیے، مدرسہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے، چھاترا چھاتری کے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں. صرف یہی نہیں، دنیا کے اندر لا یستغفرهم من فی السماوات والارض، ایک عالم کے لیے اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر، یونیورس کے اندر، برہمان کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چیزیں، زمین کے اندر رہنے والے تمام چیزیں، آسمان کے اندر رہنے والے تمام چیزیں، تمام کے تمام دعا کرتے ہیں، تمام دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ حتی یحوت فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی وہ عالم کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ اکبر. پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے. حتی الحیتان فی جوف الماء، فرشتہ کے تو دور کی بات ہے، چونٹی بھی دعا کرتی ہے عالم کے لیے. اور تم یہ عالم کی بے عزتی کرتے ہو، توہین کرتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ میری امت قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے تب تک میری امت کا تایا پاچا نہیں ہوگا. اور جب میری امت قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، جب میری امت قرآن اور حدیث کے برخلاف فیصلہ کریں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر فیصلہ کریں گے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گروہ گروہ میں، جماعت جماعت میں بڑھ جائیں گی. آج بڑھ چکا ہے. کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی بریلی کہتا ہے، کوئی سیاہ کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے، کوئی حنبلی کہتا ہے، کوئی جبریہ، قدریہ، چشتیہ، معتزلہ، کتنے فرقہ ہم بنا چکے ہیں. میرے بھائی ذرا غور کیجیے. کوئی سنی بھی کہتا ہے. یہ جماعت جماعت میں ہم بڑھ چکے ہیں. حالانکہ اللہ کی عبادت سب کرتا ہے. حنفی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، شافعی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بھی قبلہ کی طرح رخ کر کے نماز، قبلہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. لیکن آج ہم جماعت جماعت میں بڑھ چکے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث ہم فیصلہ نہیں کرتے. یہ ہے امت کا یعنی یہ بھی ریزنس ہے. میرے بھائیو اور ایک حدیث سن لیجئے. یہ دنیا کی ساری قوم آج ہمارے اوپر کیوں ٹوٹ پڑی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاصل اقلت الى قساتها فقال قائل او من قلت نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم، اچانک ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو دنیا کی ساری قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. کما تدع الاکلۃ الی قساتها، جس طرح کے بھوکے آدمی دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح ساری کی ساری قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے، ہمارے سنگ کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکنکم، نہیں تمہاری تعداد تو کم نہیں ہوں گی، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو زیادہ ہو جائیں گی۔ تعداد মানে হচ্ছে সংখ্যা, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু, বুঝে না অনেকে জানে। تو تعداد تمہاری کم نہیں ہوں گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب کے جھانک کے مانند ہو جاؤ گے۔ مولانا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا، سیلاب کے جھانک کے مانند یہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھا دیتے ہیں آپ کو۔ আপনারা তো বছরে প্রতি বছর দেখেন বন্যা আসে, বন্যা আসে না? তো বন্যার পানির ওপরে দেখবেন কিছু চাপ্পা চাপ্পা ফেনা ভেসা আছে না? তো আল্লাহ রসুল বলছে ওই বন্যার পানির ফেনার সমতুল্য তোমরা হয়ে যাবে। তার মানে তোমাদের কোনো দাম থাকবে না, তোমরা ওয়াকেজ হয়ে যাবে, তোমরা বেকার হয়ে যাবে, দুনিয়াতে বেকার আছো তোমরা। تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب کے جھانک کے مانند ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل و دماغ سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا، ختم کر دے گا، باہر کر دے گا۔ এটাও বুঝতে পারলাম না, রোব ও দবদবা समझा देते हैं आपको। রোব ও দবদবা মানে হচ্ছে তোমাদের ক্ষমতা সাহসকে তোমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ টেনে হেসে বের করে দিবেন, বুঝা গেল? সাহস নেই তোমাদের, আর কিছু বলতে পারবে না। কিছু যদি হয় ও আল্লাহ কি করবো আমাকে, দেখেছেন इस तरह तुम हो जाओगे, बुज़दिली की तरह तुम हो जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी कोई वकार नहीं होगी, तुम्हारी कोई अकल नहीं होगी। तुम्हारे दिल दिमाग से अल्लाह तबारक व तआला रोब व दबदबा को खत्म कर देगा, तुम्हारी जो हिम्मत है ताकत है इसको खत्म कर देगा। जरा सी चीज को देखकर तुम डर जाओगे। और क्या वला यक़ज़फ़न्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहना, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन जैसे बीमारी को मुसल्लत कर देगा। अब वहन बीमारी क्या है? साहबा किराम ने सवाल किया वमल वहनो, ऐ अल्लाह के नबी आप किस वहन बीमारी की बात करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वहन बीमारी का मतलब तो जानते हो, वहन बीमारी का मतलब यह है कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया तुमको पसंद आ जाएगी, दुनिया से तुम मोहब्बत करोगे। व कराहियतुल मौत, मौत को तुम नापसंद करोगे। क्या मतलब? जब तुम रात को सोने के लिए जाओगे तब भी तुम ख्वाब देखा करोगे कि कल क्या करेंगे, कैसे रुपया कमाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तमाम चीजों की प्लानिंग हो रही होगी, लेकिन आखिरत के लिए तुम नहीं सोचोगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यानी तुम दुनिया से मोहब्बत कर बैठोगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है, क्या वादा किया जानते हैं? अल्लाह कहता है कि हम मदद करेंगे। अच्छा भाई, ये अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इतना कुछ हो रहा है फिर भी अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। इसका भी हल है कुरान में, इसका भी जवाब कुरान के अंदर है कि मदद क्यों नहीं आ रही है। तमाम चीजों का हल कुरान के अंदर है। मदद इसीलिए नहीं आ रही है, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है वकाना हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, मोमिनों पर मदद करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कहता है वकाना हक्कन अलैना, मोमिन की मदद करना, मोमिनों की सफट करना, मोमिनों की मदद करना यह हमारी जिम्मेदारी है। हम मोमिन की मदद करते थे, हम बदर में भी मदद किए थे, खंदाक में भी मदद किए थे, आज हम भी मदद करेंगे, यानी कयामत तक आने वाली तमाम उम्मतों के लिए हम मदद करेंगे। लेकिन ईमान होना चाहिए, ईमान आज हमारे अंदर नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी ईमान है,
سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ۔ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، آج غیر مسلم سوال اٹھا رہا ہے میرے بھائیوں۔ کیا سوال اٹھایا جانتے ہیں؟ آپ بھی چونک جائیں گے سن کر، حیران میں پڑ جائیں گے، حیرات میں پڑ جائیں گے۔ غیر مسلم کہتا ہے کہ پردہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پردہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کیا بولیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں تو پردہ کیا ہے مسلم کے لیے؟ ارے بھائی صاحب میری بات سنیے نا، پردہ مسلم کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ دیکھیے مسلم کیسا مسلم ہے، یہ پردہ بھی نہیں جانتے کہ مسلم کے لیے کیا ہے۔ یہ آج مسلم بن چکا ہے۔ واجب، بھائی صاحب نے واجب بتایا، ماشاءاللہ۔ تو پردہ فرض ہے، واجب ہے، تو غیر مسلم سوال اٹھاتے ہیں اگر واجب ہے تو ان کی اکثریت کیوں نہیں پردہ کرتی؟ তার মানে যদি এটা যদি ফরজ হয়, ওয়াজিব হয়, তাহলে ফরজ জিনিস মুসলিমদের ছাড়া হলে পারে এটা কি হবে? গুনাহগার হয়ে যাবে। তার বেশিরভাগ মুসলিমরা আজকে পর্দা করে না কেন? क्या जवाब देंगे आप कैसा मुस्लिम है? आप अपने आप मुस्लिम दवा करना चाहते हैं, उम्मत मोहम्मदी का दवा करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इत्तिबा नहीं करते। जरा गौर कीजिए, अगर ये जरूरी चीज है तो हर मुसलमान के लिए जरूरी और लाजिम है। कल कहेगा कि नमाज भी उनके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि अगर नमाज फर्ज होती, नमाज अगर उनके लिए जरूरी होती तो उनकी अक्सरियत नमाज पढ़ती। तमाम लोगों के लिए जरूरी हो जाता कि वो नमाज पढ़े, लेकिन आज देखा जाए तो 100 आदमी में से सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब मुशरिक हैं, बेईमान है, काफिर है, नॉन मुस्लिम है। कोई मां का लाल है इसका जवाब दे सकता है? बेगर नमाज से कोई भी जन्नत नहीं जा सकता। वो मुस्लिम नहीं है, वो अब्दुल्ला नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, अब्दुल रहीम नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हमारी मां और बहनें कितनी हैं जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, जो पर्दा नहीं करती हैं, जो शौहर की इत्तबा नहीं करती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर नहीं चलती है। यह आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप तो दयूस हो चुके हैं, आप अपनी बीबी को संभाल नहीं पाते हैं, आप अपनी बेटी को संभाल नहीं पाते हैं, घरवालों को खाक समझ लेगा, अपने ही फिक्र नहीं करते, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर कोई लड़की गंदे काम करते हैं या कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, और देखा जाए तो आप तो वो काम खुद ही करते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, तो सवाल यह भी उठेगा कि उनके लिए दाढ़ी भी जरूरी नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इब्राहिम बिन अदहाम नाम का एक बहुत बेहतरीन शख्स था, इबादत गुजार आदमी था। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिए। उस इब्राहिम बिन अदहाम के पास एक आदमी आता है, बूढ़ा आदमी आता है, और उस आदमी ने सवाल किया कि ऐ इब्राहिम बिन अदहाम, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुनाह से बचना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैंने सारी जिंदगी गुनाह करके गुजारा है। ऐ इब्राहिम बिन अदहाम, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं, मैं अपने आप को गुनाह से पाक साफ करना चाहता हूं, क्लीन करना चाहता हूं। आप हमें कोई टुटका बता दीजिए, आप हमें कोई टिप्स बता दीजिए, आप हमें कोई जरिया बता दीजिए ताकि हम गुनाह से बच जाए। जरा गौर से सुनना, इब्राहिम बिन अदहाम उस आदमी से कहता है, अगर तुम गुनाह से बचना चाहते हो तो मैं तुमको जरूर कुछ नसीहतें करता हूं। नंबर 1 नसीहत आप लोगों के लिए भी जरूरी है, अगर कोई आदमी गुनाह से बचना चाहता है तो इस 5 चीजों को फॉलो कीजिए। नंबर 1,
جب وہ آدمی کہتا ہے یعنی ابراہیم بن ادم کہتا ہے اگر تم گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو, تمہارے دل و دماغ میں گناہ کرنے کا بھوت سوار ہو جائے, اگر تم گناہ کرنے کا ارادہ ٹھان لیتے ہو, تمہارے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے, اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو چھوڑ دینا. جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رزق کو چھوڑ دینا. تم کیا مطلب؟ ইব্রাহিম বিন আদম বলছেন যখন তোমার গুনাহ করার ইচ্ছা হবে তখন আল্লাহর দেওয়া রিজিক বন্ধ করে দাও, আল্লাহর দেওয়া রিজিক বন্ধ করে দাও. वो आदमी कहता है इब्राहिम बिन आदम ये तो मुश्किल काम है, अगर अल्लाह तबारक व ताला के रिजिक को हम बंद कर देंगे तो क्या खाएंगे, कौन हमको खिलाएगा, क्या हम खाएंगे, क्या हम पान क्या हम पिएंगे. इब्राहिम बिन आदम कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अल्लाह तबारक व ताला के रिज़्क़ भी खाते हो और उसकी तुम नाफरमानी करते हो. তোমার লজ্জা হয় না? তুমি আল্লাহর দেওয়া রুজি ভক্ষণ করবে, চাল ডাল তুমি সব কিছু খাবে আর তুমি তার সাথে আবার বিশ্বাসঘাত করবে? লজ্জা হয় না তোমার? इब्राहिम बिन आदम कहते हैं नंबर 2, जब तुम्हें गुनाह करने का इरादा पैदा हो जाए, तुम्हारे दिल में गुनाह करने का भूत सवार हो जाए, जब तुम पक्का इरादा कर चुके हो कि हम गुनाह करेंगे तो तुम गुनाह करना, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के जमीन के बाहर तुम गुनाह करना. क्या मतलब? अल्लाह ताला की जमीन से हटकर गुनाह करना. तार माने আল্লাহর জমিনে গুনাহ করবে না. তুমি যদি গুনাহ করো তো আল্লাহর পৃথিবী বাদ দিয়ে অন্য জায়গাতে গুনাহ করো, অন্য জায়গাতে পাপ করেছে. उस आदमी कहता है ऐ इब्राहिम बिन आदम, अल्लाह के जमीन के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मैं जाऊं, यानी पूरी की पूरी दुनिया तो अल्लाह तबारक व ताला की है, अल्लाह तबारक व ताला की पूरी तो जमीन है, और किसकी हो सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ तो अल्लाह की ही जमीन है, तो मैं किसके पास यानी किस जमीन में जाके मैं गुनाह करूं? उस वक्त इब्राहिम बिन आदम कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, ये बात में शोभा नहीं देती कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के जमीन के अंदर तुम जिंदगी गुजारो, यानी तुम छत के नीचे जिंदगी गुजारो और तुम उसी के साथ तुम धोखा करो और तुम उसी के साथ तुम नाफरमानी करो. তুমি আল্লাহরই জমিনে থাকবে, আল্লাহর ছাদে থাকবে, আবার আল্লাহর সাথে প্রতারণা করবে, ধোঁকা করবে. তোমার লজ্জা করে না হতভাগা কোথাকার? কে বলছেন? इब्राहिम बिन आदम. कि आपके लिए भी सवाल है. और नंबर 3, जब तुम्हें गुनाह करने का इरादा हो जाए, जब तुम गुनाह करना चाहते हो, शराब पीना चाहते हो, गीबत करना चाहते हो, शिर्क करना चाहते हो, बिदात करना चाहते हो, जिना करना चाहते हो, सूद खाना चाहते हो, ब्याज खाना चाहते हो, जो भी तुम गुनाह करना चाहते हो, सुन लो तुम अल्लाह तबारक व ताला के सामने गुनाह ना करना, यानी अल्लाह के चेहरा के सामने तुम गुनाह ना करना. उस वक्त उस आदमी ने कहा ऐसी कौन सी ऐसी जगह है जहां पे अल्लाह तबारक व ताला की नजर ना हो? পৃথিবীতে এমন কোনটা জায়গা আছে যে জায়গাতে আল্লাহ তাআলা পরিবেষ্টন করে নাই, যে জায়গা আল্লাহ তাআলা দেখে না? কোনটা জায়গা আছে আমাকে দেখান তো. हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अल्लाह की आंखों के सामने तुम गुनाह करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए. कहां गई तुम्हारी शर्म व हया? তুমি কি নিজের বাপের চোখের সামনে জিনা করতে পারবে? তোমার মায়ের সামনে কোন মেয়েকে রেপ করতে পারবে? তোমার বাবার সামনে মদ্যপান করতে পারবে? তুমি তোমার বাবার সামনে কোনো খারাপ কাজ করতে পারবে না? কখনোই না. তো তুমি আল্লাহর সামনে কি করে করবে? নিমক হারামি কথা কর. তুমি আল্লাহর সামনে কি করে গুনাহ করতে পারো? तुम अल्लाह की नजर से क्यों तुम पाप, कैसे तुम गुनाह करोगे? नंबर 4, जब तुम्हें मरने का करीब आ जाए, मरजुल मौत यानी जब मलकुल मौत तुम्हारे पास आ जाए,
تو ملکul मौत سے کہنا کہ اے ملکul मौत اور ہمیں ذرا مہلت تو دیجیے اور ہمیں ٹائم دیجیے، وقت دیجیے تاکہ ہم اچھے کام کر لے، ہم نیک کام کر لے۔ ابراہیم بن ادہم جب انہوں نے یہ بات کہا تو آدمی کہتا ہے اے ابراہیم بن ادہم یہ کیسے مناسب ہو سکتے ہیں؟ کیا فرشتے ہم کو مہلت دے گا؟ کیا فرشتے ہم کو وقت دے گا؟ ফেরেশতা কি এটা আমাকে সময় দিবে? বলছে হতভাগা, তোমার লজ্জা করে না যখন ফেরেশতা তোমাকে সময় দিবে না তো তুমি কি করে পাপ করতে পারো? মরার সময় যখন তোমাকে সুযোগ দিবে না তো তুমি পাপ কি করবে? नंबर 5, जब तुम जहन्नम में चले जाना, कयामत के रोज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम बन चुका है, तुम जहन्नम में जा चुके हो, उस वक्त तुम जहन्नम के दारोगान से कहना, जहन्नम के गेटमैन से कहना कि ए फरिश्ते यानी ए दारोगा, मैं दुनिया में जाना चाहता हूं, मैं अच्छे काम करके आऊंगा, नेक काम करके आऊंगा, तू हमें दुनिया में जाने के लिए तू हमें टाइम दे दे। तो उस वक्त वो आदमी कहता है ए इब्राहिम बिन अदम, क्या फरिश्ते हमको मोहलत देंगे? क्या हमें वक्त देगा? क्या जहन्नम से हम दोबारा जमीन के अंदर आएंगे? तो अगर तू जहन्नम से दुनिया के अंदर नहीं आ सकते हो तो कैसे तुम गुनाह कर सकते हो? কিভাবে তোমার জন্য এটা সম্ভব যে তুমি গুনাহ করবে? তখন সেই ব্যক্তির চোখ থেকে অশ্রু ঝরে চলে যাচ্ছে, जार कतर रोने लगते हैं। इब्राहिम बिन अदम सवाल करता है क्या पता चला इस बात से तुम्हें क्या समझ में आई? तुम्हें क्या समझ में आई? उस वक्त वो आदमी कहता है ये बात हमें समझ में आई कि गुनाह करने का कोई चांस नहीं है। मैं 2-4 बातें और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे इंशाल्लाह 2-3 मिनट। आप लोग शायद जानते होंगे कि एक आदमी यानी मौलाना हजरत मौलवी साहब मस्जिद में खुतबा दे रहा है। खुतबा देने के बाद जब नमाज पढ़ाने के लिए जाता है, नमाज पढ़ाना যখন যায়, जुमार दिने की सूरा है भाई बोलूं तो? जुमा के दिन कौन सा सूरा पढ़ा जाता है? की सूरा पढ़ा है बोलूं तो? जुमार दिने की सूरा पढ़ा है জানা আছে আপনাদের? সূরা আলা এবং সূরা গাসিয়া। এই সূরা আলা এবং সূরা গাসিয়া পড়ছে কে? इमाम साहब। और जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मस्जिद के जो सेक्रेटरी, जो सरदार है, वो बहुत गुस्सा हो रहा है। नमाज खत्म होने के बाद उन्हीं के घर में यानी खाने की बारी आ गई। तार बाड़ीते आज के खबरें पाला पड़े गए, खाना नहीं आ रहा है, खबर आसছে না। मौलवी साहब ने एक बच्चे को बुलाया, कहा कि जाओ खाना क्यों नहीं आ रहा है, खबर लो थोड़ा जाके। सरदार से कहता है, मुतवल्ली से कहता है, सेक्रेटरी से कहता है आपके घर में तो मौलवी साहब की बारी है लेकिन क्यों आप खाना नहीं भेजते? कहते हैं कि मैं मौलवी साहब से नफरत करता हूं, मैं खाना नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो मेरा दुश्मन है उसका नाम मौलवी साहब हर वक्त यानी हर जुमा में नाम लेता है और मेरा नाम नहीं लेता, इसीलिए मैं खाना नहीं दूंगा। क्या मतलब? जब वो मुतवल्ली घर से तशरीफ लाए असर की नमाज के लिए, मौलवी साहब ने पूछा बाप जी क्या हो गया आपको, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? कहते हैं कि मौलवी साहब मुझसे बात भी मत कीजिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। क्यों नहीं करना चाहता हूं? क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इब्राहिम और मूसा, वो मेरा चचेरा भाई है और हर वक्त जुमा की नमाज में आप पढ़ाते हैं इब्राहिम व मूसा, इसीलिए मैं गुस्सा हूं, मेरा नाम क्यों नहीं आता इसमें? আমার কেরে নাম আসছে না,
আমার সব থেকে বড় শত্রু আপনি নাম নিচ্ছেন, আপনি তার বাড়িতে খান, আমি খাওয়াবো না আপনাকে, যান। কি করবেন দেখেন কা মুরগি সাহেব দেখছে ব্যাপার কি, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার, এ তো সমস্যা বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে, বিরাট বড় একটা প্রবলেম দেখা গিয়েছে। বলছে আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো? বলছে আপনি বারবার শুধু আমার শত্রুর নাম নিচ্ছেন, ইব্রাহিম মুসা, ইব্রাহিম মুসা, আমার নাম কেন নিচ্ছেন? আমি তো মোড়ল মসজিদের, আমি তো হাট্টা কাটা, আমি তো সবকিছু। আমি যদি আপনাকে আমি মসজিদে রাখতে পারি, বাদও দিতে পারি। বলছে ও এটা ঠিক আছে। তারপরে জুম্মা যখন এসছে বলছে আপনার নাম কি? বলছে আমার নাম সেন্টু। এবারে যখন ইমাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছে তিনি বলছেন কি, ইব্রাহিম ওয়া মুসা ওয়া সেন্টু, ইব্রাহিম ওয়া মুসা ওয়া সেন্টু। তখন মানুষের দুটো দল তৈরি হয়ে গেছে, মসজিদে মারামারি শুরু হয়ে গেছে। কেন ইমাম সাহেব এটা নতুন, আবার তার কাছে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নাকি? ইমাম সাহেবকে বলছে, ইমাম সাহেব আপনি এত বড় কাজ কেন করলেন? বলছে আমি যদি না বলতাম আমার চাকরি থাকতো না, আমি যদি না বলতাম তাহলে আমার চাকরি থাকতো না, বাধ্যতামূলক। आज इसी तरह मेरे भाइयों, आज आलिम उलमा की इज्जत नहीं हो रही है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तरह तरह के आजाब आ रही है मेरे भाइयों। आज उलमाए हजरात की इज्जत नहीं हो रही। उलमाए हजरात क्यों है? उलमाए लोग क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है उलमाए हजरात। वारिस माने হচ্ছে উত্তরাধিকারী, এটা আল্লাহ রসুলের উত্তরাধিকারী आलिम उलमा। तो मेरे भाइयों, ये तमाम चीजों का सवाल जो हमने कुरान और हदीस से किया है, सारे के सारे जवाब हमको मिल गए। तो पता क्या चला, तो मैं यही से अपने मौजू को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तमाम बुराइयों से, तमाम दहशत गर्दियों से, जालिम के हुकूमत से हमको बचाए रखे। अल्लाह ताला आमादेर सकल के जेन हेफाजत करुक, निरापत्ता दान करुक। अल्लाह ताला जेन आमादेरके सठिक भावे जीवन यापन करार तौफीक दान करें। आमीन। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।